فلسطین کے مدعے پہ بنگلہ دیشی پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے آج ایک بار پھر کلیئر کیا ہے کہ بنگلہ دیش کا آج بھی وہی اسٹانس ہے جو کہ اتنے سال سے تھا، یعنی کہ بنگلہ دیش ایک آزاد فلسطینی ملک چاہتا ہے جس کا کیپٹل ایسٹ یروشلم ہوگا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایسٹ یروشلم کا جو مدعا ہے نا، یہ جو فیکٹر ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایسٹ یروشلم کیا ہے؟ ایسٹ یروشلم اصل میں پرانا یروشلم ہے جس کے اندر مسجد اقصی، یروشلم جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، ویسے مسلمان یروشلم ہم تو نہیں کہتے، کرسچنز اور جوئش برادری جو ہے وہ کہتی ہے یروشلم، لیکن ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ تو پرانا جو یروشلم ہے اس کے اندر مسجد اقصی بھی آتی ہے، اس کو ایسٹ یروشلم کہتے ہیں۔ اصل شہر یہ ہے، باقی جو ہے نا ساری وہ ایکسٹینشن ہے، جیسے جیسے شہر بڑھتا گیا ہے تو باہر کی طرف اس کا پھیلاؤ ہوتا گیا ہے۔ وہ جو صدیوں پرانا، ہزاروں سال پرانا شہر ہے وہ ایسٹ یروشلم ہے۔ دنیا کا تقریباً ہر وہ مسلمان ملک جو کہ 2 اسٹیٹ سلیوشن کا حامی ہے انکلوڈنگ بنگلہ دیش، وہ ایسٹ یروشلم کے ساتھ ہی 2 اسٹیٹ سلیوشن چاہتا ہے، اور معاملہ اصل میں ادھر ہی آ کے پھنستا ہے، کیونکہ یہودی خود بھی ایسٹ یروشلم کو پوتر اور پاک مانتے ہیں مذہبی حوالے سے، انکلوڈنگ مسجد اقصی کو۔ بلکہ جہاں پر مسجد اقصی ہے نا، اس ریجن کو تو، اس علاقے کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیمپل آف سلیمان ہے، جوڈائزم کا سب سے مقدس ترین جو مقام ہے، وہ اصل میں اسی جگہ پہ تھا جہاں پہ مسجد اقصی ہے، اس کا سب سے پوتر حصہ یہیں پہ تھا۔ ڈھاکہ ٹریبیون کو میں یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں، یہ لکھ رہے ہیں کہ پی ایم حسینہ ارجز ٹو ٹیک افیکٹو ایکشنز ٹو ریسٹور رائٹس آف پیلسٹینین پیپل۔ اور شیخ حسینہ نے جو سب سے امپورٹنٹ بات میں نے کہا نا ایسٹ یروشلم، اس کے علاوہ جو دوسری سب سے امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو فلسطین کی ریاست بنے گی اس کو 1967 سے پہلے والے بارڈرز پر بنانا چاہیے، اسی کو مانیں گے ہم، اس کے علاوہ دوسرا نہیں۔ 1967 سے پہلے والے بارڈرز چاہیے ہمیں۔ ویسے آئی مسٹ سے ٹریڈیشنلی بنگلہ دیش ہیز گاٹ کوائٹ کلیئر اینڈ ڈیٹیلڈ پیلسٹینین پالیسی، شیخ مجیب الرحمان کے دور سے لے کے بالکل کلیئر، یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ کس طرح کی ہے، تو بالکل کلیئر ہے کہ 1967 سے پہلے والا بارڈر ہونا چاہیے، ایسٹ یروشلم اس کا کیپٹل ہونا چاہیے، اور یہی ہمیں فلسطینی ریاست قبول ہے، ادروائز قبول نہیں ہے۔ 1967 سے پہلے والے بارڈرز کا ویسے کیا سین ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا کہ یہ کیا چکر ہے، 67 سے پہلے والا میپ کیا ہے اور بعد والا میپ کیا ہے۔ اصل میں اگر آپ اللیگلی آکیوپائڈ پیلسٹائن کا میپ دیکھیں تو اس میں اسرائیلی کنٹرول کے علاقے آپ کو ایک جگہ پہ ویسٹ بینک کے اندر گھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو دیکھنے پہ یوں محسوس ہوتا ہے، اگر آپ اسرائیل کا میپ دیکھیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ خنجر جا رہا ہے ویسٹ بینک کے اندر، ایک کارنر سا بنا ہوا ہے، اینگل بنا ہوا ہے جو کہ اندر جا رہا ہے ویسٹ بینک میں، اینگل اصل میں یروشلم کو جا رہا ہے۔ یہ جو اسرائیلی نقشہ آپ کو ویسٹ بینک کے اندر گھرتا ہوا نظر آتا ہے نا، یہ جو گھرا ہوا اندر حصہ یہ یروشلم ہے۔ جب یہاں پر ویسٹ نے زبردستی یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے ایک بلنڈر کیا تھا، فلسطینیوں کی زمین یورپ کے جوز کو ہتھیاروں کی چھاؤں میں ان کو لا کر یہاں بسایا گیا تھا نا، یورپین جوز کو، تب فلسطین کا یہ نقشہ تھا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تب فلسطین کا نقشہ تھا۔ پورا گرین ایریا جو ہے یہ عرب فلسطینی علاقہ ہے، اور یہ جو جگہ جگہ پہ آپ کو تھوڑے سے وائٹ ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، یہ وائٹ ڈاٹس اصل میں وہ علاقے تھے جہاں پر جوئش برادری، یہودی آبادی رہتی تھی۔ تو یہ پہلے کا فلسطین، اصل فلسطین یہ ہے۔ لیکن پھر یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے جب یورپ کے یہودی لا کر اور زبردستی ڈیموگرافی تبدیل کر کے اور یہاں پر ایک جوئش اسٹیٹ بنانے کی اٹیمپٹ کی گئی، جس کا دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتا کہ آپ ایک ملک کو توڑ کے اس میں دوسرا ملک بنا رہے ہیں، دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن یہ ہو گیا، بس ویسٹ نے کر دیا۔ تو اگر آپ دیکھیں نا اس کے بعد یہ نقشہ ہے یونائٹڈ نیشنز کا، یہ جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ اب اس کے ذریعے یونائٹڈ نیشنز نے اور برطانیہ کی سربراہی میں ویسٹرن فورسز نے فلسطینیوں کی زمین پہ ڈاکہ مارا۔ یہ جو وائٹ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے میپ، یہ انہوں نے اسرائیل بنایا، لیکن یروشلم اس میں نہیں تھا۔ اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر یروشلم نہیں ہے، پھر بھی نہیں ہے، 1947 کے بعد بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے آگے چل کے، یہ 20-30 سال تک یہی نقشہ رہا، لیکن پھر 1967 میں 6 روزہ جنگ ہو جاتی ہے، 6 days وار جس کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک طرف کئی عرب ممالک تھے اور دوسری طرف امریکہ اور ویسٹ کی بھرپور مدد سے اسرائیل جو تھا وہ اس قابل ہو گیا کہ فلسطین کے مزید علاقے قبضے میں لے لیتا ہے، 6 days وار۔ اس کے بعد یہ پھر موجودہ جو میپ آپ کو نظر آتا ہے فلسطین کا، یہ بنا اور فلسطین کو مزید سکڑ کے چھوٹا بن گیا فلسطین۔ اس میں پھر مزید اسرائیلی علاقے آ جاتے ہیں اور یروشلم بھی اس دوران اسرائیل لے گیا تھا۔
اب ٹو اسٹیٹ سلیوشن میں یروشلم سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہودی اور مسلمان ایز اے سیڈ دونوں اس کو مقدس شہر مانتے ہیں۔ مسلمانوں کا تو خیر تیسرا حرم ہے، یعنی اس کو تو گیو اپ کرنا مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے پوتر کوئی جگہ ہے دھرتی پہ تو وہ یروشلم ہے اسلامی عقیدے کے مطابق۔ تو جب بنگلہ دیش کہتا ہے کہ ہمیں فلسطین ایک آزاد ملک کے طور پر دیکھنا ہے جس کا کیپٹل ایسٹ یروشلم ہوگا اور 1967 سے پہلے والے بارڈرز ہوں گے، تو بیسیکلی وہ اس میپ کی بات کر رہا ہے، یہ جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ 1967 سے پہلے کا فلسطین ہے۔ اچھا، دو تین بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بڑی ہی امپورٹنٹ۔ ایران نے لسٹ نکالی ہے، ایرانیوں نے لسٹ نکالی ہے کہ جب بھی اسرائیل نے ہمارے اوپر حملہ کیا یا جنگ ہوئی تو ہم نے کس کس ٹارگٹ کو سب سے پہلے دھپڑ دوز کرنا ہے، انہوں نے لسٹ نکالی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ کینسیٹ کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے، دھپڑ دوز کریں گے کینسیٹ۔ اب کینسیٹ ہے اسرائیلی پارلیمنٹ، انہوں نے کہا پارلیمنٹ کو اڑائیں گے سب سے پہلے، پھر کہتے ہیں پی ایم ہاؤس کو، پھر کہتے ہیں ڈیفنس منسٹری کو، اور اس کے ساتھ نیوکلیئر سائٹس کا بھی انہوں نے نام لیا ہوا ہے۔ اب یہ یروشلم پوسٹ میں آج اصل میں 1-2 گھنٹے پہلے یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے اسرائیلی میڈیا کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران پبلشز لسٹ آف سینسٹیو سائٹس ان اسرائیل ٹو اسٹرائک ان فیوچر وار، اور اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ایرانی جن اسرائیلی سائٹس کو نشانے پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ملٹری ایئرپورٹس تو ہیں ہی، سیویلین ایئرپورٹس بھی ہیں، بن گورین ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہے۔ ویسے بن گورین ایئرپورٹ وہ ہے، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، اسلامک کے جو احادیث ہیں اس میں ایک حدیث ہے کہ لد کے مقام پہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، یہ ایک حدیث ہے۔ تو یہ جو لد کا مقام ہے نا، بن گورین ایئرپورٹ ادھر ہی ہے آج کل جو بنی ہوئی ہے۔ یہ پہلے یہاں پر جب یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا تو اس وقت یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، لیکن اب وہاں پر بن گورین ایئرپورٹ یہاں پہ بنی ہوئی ہے، تو یہ ایک انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی سیویلین ایئرپورٹس بھی یہاں پر لگی ہوئی ہیں، تقریباً سارا کچھ ہی ایران نے ٹارگٹ پہ لیا ہوا ہے، وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ روز پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ لبنان والے فرنٹ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے اسرائیل نے کیا کیا ہے کہ سمندر کا جو ان کا تنازع چل رہا تھا، ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ چل رہا تھا لبنان کے ساتھ، وہ انہوں نے حل کر دیا ہے۔ اب یہ ہسٹورک چیز ہوئی ہے، انہوں نے حل کر دیا ہے، کیونکہ ان کو یہ مسئلہ تھا، ان کو تھریٹ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ایران کے اوپر ہم حملہ کریں اور ادھر سے لبنان والے بھی شروع ہو جائیں، یہ فرنٹ بھی شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے اس فرنٹ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے ایسکلیشن لیول تھوڑا سا ڈاؤن کی ہے لبنان کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لبنان کے اندر حزب اللہ ہے، اور حزب اللہ ایرانی پروکسی ہے، سب جانتے ہیں۔ اب حزب اللہ کے لیے یروشلم پوسٹ ہی پھر لکھ رہا ہے۔ اب میں نے اس پہ کوسچن ضرور پوچھا تھا کہ کیا اس کے بعد حزب اللہ چپ ہو جائے گا اگر ایران انڈر اٹیک آتا ہے، تو اس کا جواب مجھے پھر مل گیا ہے، کیونکہ یروشلم پوسٹ نے آج خبر لگائی ہے کہ حزب اللہ ٹرانسپورٹنگ ہنڈریڈس آف کیمیکل ویپنس ٹو لیبنان رپورٹ۔ اسرائیلی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو میزائل ہیں حزب اللہ کے، یہ بنے شام میں ہیں، لیکن ان کو بنایا ایرانی پاسداران انقلاب کے سائنسدانوں نے اور نارتھ کورین سائنسدانوں نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی کیمیکل میزائل ہیں حزب اللہ کے پاس، انکلوڈنگ فجر اور فتح میزائل۔ یعنی فجر اور فتح جو ہیں یہ ایران کے ٹاپ کے میزائل ہیں، یہ ذرا تصویر دیکھیں آپ، یہ ایران کے فجر 110 میزائل ہیں۔ تو اسرائیل کے اندر ہارڈ لائنر زائنسٹ کولیشن آنے کے بعد سے ہی دوسری طرف سے یعنی ایران والی سائڈ سے بھی اپنی تیاریاں فل اسپیڈ پہ جاری آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو مڈل ایسٹ کے اندر خاموشی کے ساتھ جب ہم پاکستان کے اندر شہباز شریف اور عمران خان کی جو آپس میں ایک سیاسی تنازعہ چل رہا ہے اس میں بزی ہیں، بنگلہ دیش کے اندر عوامی لیگ اور بی این پی والے بزی ہیں لڑائی جھگڑے میں، اور ادھر کانگریس پارٹی اور بی جے پی والے بزی ہیں لڑائی جھگڑے میں، تو ادھر مڈل ایسٹ بوائل ہو رہا ہے۔ اور یہ یاد رہے اگین، مڈل ایسٹ دنیا کا سینٹر ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر جب بھی گڑبڑ ہوتی ہے پوری دنیا متاثر ہوتی ہے، پوری دنیا متاثر ہوتی ہے، پوری دنیا ٹھپ ہو سکتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر وار چھڑنے سے، کوئی بڑی وار چھڑنے سے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ریجن ہے دنیا کا، اس کے اندر ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔